بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، اسلامی سال کا 5واں مہینہ جسے جمادی الاول کہتے ہیں، یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور آج ہم آپ کے ساتھ جمادی الاول کے چاند کا ایک چھوٹا سا، آسان سا اور مبارک سا عمل شیئر کریں گے۔ یہ عمل بالخصوص آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو اس رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اولاد نافرمان ہے تو اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تو بچوں کے اچھے رشتے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ حاجت رواں ہیں، کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو اپنی تمام حاجات کو پورا کروانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس مقصد کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو اللہ والو، جب آپ کو جمادی الاول کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادل ہوتے ہیں اور بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب بھی آپ کو اطلاع مل جائے کہ جمادی الاول 2023 کا چاند نظر آ چکا ہے تو سب سے پہلے رب کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے کہ اے میرے پروردگار، یہ مہینہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ بنا دے۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ اخلاص کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستو، سورۃ اخلاص جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کفار والوں نے آپ سے اللہ رب العزت کا نسب العین پوچھا۔ وہ پوچھنے لگے کہ تمہارا رب کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، اس کی اولاد ہے یا نہیں، وہ کب سوتا ہے، وہ کب جاگتا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے سورۃ اخلاص کا نزول فرمایا، جس میں فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، یعنی کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ پھر اس سورۃ مبارکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے، صرف ایک مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اسے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی کہ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو ذرا سوچیں کہ جب آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں گے تو آپ کو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اب 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ، اور 2 منٹ میں آپ کو ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا۔ تو دوستو، اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، اے میرے مالک، میری فلاں فلاں حاجت ہے، میں اس کے لیے یہ عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ حاجت کا تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش
پیش کرنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے، بلکہ اگر آپ چاہیں تو اس سورہ مبارکہ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس سورہ مبارکہ کو وقفے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب آپ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور پھر جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میں نے یہ عمل، یہ وظیفہ فلاں فلاں مقصد کے لیے پڑھا، اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ دوستو، آپ جتنے پختہ یقین کے ساتھ، جتنے پختہ ارادے کے ساتھ سورۃ اخلاص کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، یقین جانیں کہ اتنی جلدی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا، اتنی جلدی آپ اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود سوچیں کہ اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو دنیا کے بھی فائدے ہوں گے اور آخرت کے بھی فائدے ہوں گے۔ دنیا کے فائدے آپ کو یہ ہوں گے کہ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہو جائے گی، اور آخرت کے فائدے آپ کو یہ ہوں گے کہ جب آپ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں گے تو تقریباً آپ کو 33 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، جو آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور یہ بروز قیامت آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو اللہ والوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ ایک رات کا چھوٹا سا آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار بلکہ لاکھوں فوائد سے نوازے گا، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمادی الاول 2023 کا چاند دیکھ کر یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔